السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی جانب سے جو جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بدلے میں اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میرے ساتھ وسیع شاہ موجود ہیں جو کہ اینالسٹ بھی ہیں اور تمام تر چیزیں آبزرو کر رہے ہیں۔ تو وسیع، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں تو کیا۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ افغانستان کی طرف سے گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی صورتحال ہم نے، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، پچھلے سال بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی تھی۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، افغانستان کیا اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ پاکستان پر کوئی صلاحیت رکھتا ہے، یا اچانک سے کوئی ایسا اس کے پاس کوئی راتوں رات جادو کا چراغ آ گیا؟ کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کے پاس نہ اتنی ٹیکنالوجی ہے نہ کچھ ہے۔ دیکھیں، کل نریندر مودی اور نیتن یاہو آپس میں ملے اور وہاں پر ایڈ کا اعلان کیا۔ نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے، تو اس سے ایک انڈیکیشن جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے۔ اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 40 سال تو ہم نے ان کی میزبانی کی ہے افغانیوں کی، اور ابھی بھی میجورٹی بہت سارے لوگ افغانستان کے ہمارے لوگ ملک میں موجود ہیں۔ اور یہ چیز بہت انفارچونیٹ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی سے بہت بڑی چیز کر رہے ہو، اور ایما پہ ان لوگوں کی کر رہے ہو کہ جیسے ہی ان کا اپنا کوئی بھی چھوٹا بڑا مقصد ہے وہ پورا ہوگا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ ہم نے جب افغانستان میں پرابلمز ہوئیں، جو بھی ہوا، تو ہم نے اپنے دل دروازے سب کچھ کھول کے ان کا استقبال کیا، لیکن انڈیا ول نیور ڈو دیٹ، اسرائیل ول نیور ڈو دیٹ۔ اور یہ چیز سمجھنے کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، افغانی جو طالبان رجیم ہے ان کو بھی، اور تمام لوگوں کی بھی جو افغانستان کے ہینڈلرز ہیں، کہ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ کیپیسٹی نہیں ہے افغانستان میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے رات میں حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور ذہن میں ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں، انڈیا کو تو ہم نے سبق سکھا دیا، یہ ریسنٹ مئی کی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر 2025 میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، پھر بیچ میں تھوڑی سی خاموشی آ گئی، اور ہم 2 روز سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پہ کامنٹس ان کی بلکہ بیانات آ رہے ہیں افغانستان کی جانب سے کہ جی ہم تو 24 گھنٹے ہمیں درکار ہے، ہم پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں، اور دارالحکومت جو اسلام آباد ہے یا لاہور ہے وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر ایسی سچویشن میں، کیونکہ یہ ایک افغانستان کا تو کام ہو نہیں سکتا، اس کے پیچھے لازمی بات ہے بیک اپ ہے، اور بیک اپ انڈیا ہی ہو سکتی ہے، تو اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سی ایسی لابی ہے جو اس کو پمپ کرتی ہے کہ جی آپ پاکستان پر حملہ کریں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہی افغان طالبان تھے، ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن اب جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ پیسے کی گیم ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اور انڈیا اور اسرائیل بیک پر ہیں۔ اور کل دیکھیں، بڑا ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایڈ کا اعلان کیا افغانستان کے لیے، اور اسی دن رات کو آپ نے حملہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویئر یو اسٹینڈنگ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بہت غلط کر رہے ہو۔ اور دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی مجھے ایک بات ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہی تھی کہ آپ دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، جہاں سے بھی آؤ گے آپ کو جواب ایسا ملے گا کہ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کے اگر ایک ملٹری ادارے کا ایک سربراہ یا ان کا سپوکس پرسن اگر یہ بات کر رہا ہے نا، تو پھر وہ سپوکس پرسن یا سربراہ سے لے کے ایک سپاہی تک کا وہی جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینی۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس، مطلب افغانستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے انڈیا کو، ہم سے 7-8 گنا بڑا ملک، ہم نے اسے 2 دن میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور پھر انہوں نے منتیں ترلے کر کے ٹرمپ کے، انہوں نے ہم سے معافیاں مانگی یا چلیں جنگ ختم کرنے کی بات کی، ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے۔ اور اس چیز کو تھوڑا سا میں کنیکٹ کروں گا 27 فروری 2019، جب ابھینندن کو ہم بالکل، نے گرایا بالکل تھا۔ آج تو جی، سیلیبریشن ڈے ہے ہمارا۔ وہ سیلیبریشن تھا، اور ایک آج ہو گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ نادانی میں مارے جا رہے ہیں افغان طالبان جو ہیں، اور انہیں سمجھ جانا چاہیے، جتنا جلدی سمجھیں گے اتنا ہی جلدی اچھا ہے۔ اچھا، ایک اور آخر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی
40 سال تک ہم نے ان کی میزبانی کی. ہری پور، مانسہرہ ابھی بھی بھرے پڑے ہیں افغانیوں سے. مجھے ابھی بہت سارے دوست کامنٹ کرتے ہیں، مانسہرہ سے ظہیر خان کرتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ تو ڈیٹا بتا رہی ہوتی ہیں لیکن افغانیوں کی بہت بڑی تعداد مانسہرہ کے اندر موجود ہے. ہری پور میں متعدد کیمپس بند ہوئے لیکن وہاں بھی ابھی تک موجود ہے. پھر علی امین گنڈا پور آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو تو لیگل کر دو. پھر اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کریں، مری کی بات کریں، 3 دن سے وہاں پہ غیر قانونی افغانیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. بیچ میں انسانی بنیادوں پر جو برف باری ہو رہی تھی، ہم نے یہ سلسلہ روک بھی دیا تھا. انسانیت پاکستان میں پائی جاتی ہے ہمیشہ سے ہی. تو کیا 40 سال میزبانی کرنے کے باوجود افغانیوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے؟ اور دوسرا، پاکستان جو ہے وہ ابھی جس سٹیج پر ہے، تو اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ کسی قسم کی رعایت نہ برتے. اور جدھر انہوں نے جو ڈیڈ لائن، پہلے ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دی تھی، اب تو پاکستان کو بھی چاہیے نا کہ افغانیوں کو ایز سون ایز پاسبل، جس طرح سے ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں جی آج 10 چلے گئے، آج 20 لوگ چلے گئے، اب تو ان کو چاہیے کہ اب ایٹ اے ٹائم، جس طرح ترکی نے کیا، ایران نے کیا، ایٹ اے ٹائم ان کو نکال دیں. ہاں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میں خود مانسہرہ سے ہوں، تو میرے خود وہاں پہ بہت دوست ہیں، بہت جاننے والے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی آپ مطلب کوئی کامنٹ کرتا ہے تو وہاں پر موجود ہیں اور وہ رہ رہے ہیں، اور ان کی ایک نہیں ہے کہ کوئی 4 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 5 سال سے رہ رہا ہے. وہاں پہ ان کی دو دو نسلیں، تین تین نسلیں، مطلب دو نسلیں تو ایسی ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئی اور یہیں پہ پلی بڑھی اور وہ کابل گئی نہیں کبھی. تو آپ اس چیز کو اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جسٹ بیکاز آف منی. پیسے کی خاطر یہ کر رہے ہیں. قبضہ کرنا تو مطلب پھر بات وہی آتی ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے. یہ پاکستان پہ قبضے کے خواب دیکھنے والے بہت، بھارت بھی ادھر بیٹھا ہے، امریکہ نے بھی کوششیں کی ہیں، افغانستان بھی کر کے دیکھ لے، ایران، جو بھی جتنے بھی ہم بہت ایک ہماری جیو پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے دنیا کے اندر وہ بہت اچھی بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. آپ اگر ایک اچھی جگہ پہ گھر لیتے ہیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسے ریئل لائف ایگزامپل دے رہا ہوں. تو پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو پاکستان از اے کنٹری جو، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے. رات کو خواجہ آصف صاحب پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور رات کو انہوں نے کہا اب دمادم مست قلندر ہوگا. اور یو کین سی اٹ، مطلب یہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں نا، یہ چھپی ہوئی تو نہیں ہے. ہم مطلب ڈی جے آئی ایس پی آر کی وہ 7 یا 8 فروری کی، سوری 8 مئی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کو بتانا نہیں پڑتا، دنیا کو خود نظر آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو آپ نے چیز کی کہ 40 سال، اب سینٹیمنٹ وہاں کے لوگوں کا، یہ میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، وہ پاکستان کے محب ہیں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی بی جے پی اور آر ایس ایس والے ہیں. جو بنگلہ دیش تھا وہاں پر بھی جو حسینہ واجد کی جو رجیم تھی وہ پرابلمیٹک تھی. تو یہاں پر بھی جو ایک مخصوص رجیم ہے طالبان کی وہ پرابلمیٹک ہے. اٹ از ناٹ لائک کہ پورا افغانستان پاکستان کے مخالف ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت افغان طالبان کو پہلے اور پاکستان کو بعد میں، کیونکہ پاکستان نے ہر چیز پہ ریٹیلیٹ کیا ہے، کبھی بھی پہل نہیں کی، نہ انڈیا کے معاملے میں نہ یہاں پر. اب دیکھیں آپ ہمارے جو ابھی یہ جس چیز نے اس چیز کو ایسکیلیٹ کیا، یہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مانسہرہ کے لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے. آپ اگر ایسے ہمارے جوانوں کو شہید کریں گے، ہمارے بچوں کو ماریں گے، تو ہم تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے نا. اور یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں سے خودکش بمبار جو ہیں وہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور پتہ ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی نا، اور یہ ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی دشمنی ہے نا، ہمیں دکھ نہیں ہوتا. انڈیا نے ہمارے ساتھ کی مستی اور ہم نے اس کو جواب دیا، اور ہمیں دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. لیکن یہاں پر دکھ کا جو ایسپیکٹ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو ہم نے میزبانی کی ہے، ان کے ساتھ ہمارے دوستی، مطلب لٹرلی میرے اگر 100 دوست ہیں تو اس میں سے 15-20 افغانی دوست ہیں. تو مجھے بھی یہ چیز پنچ کرتی ہے، مجھے بھی یہ چیز ہرٹ کرتی ہے کہ وائی دیم. لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم سب سے پہلے پاکستان ہے. جہاں پر پاکستان کی بات آئے گی اس پہ سگے والدین بھی پیچھے رہ جائیں گے اور پاکستان آگے. تو یہ چیز ہے کہ اب سوچنا ان کو ہے، ہم نے جتنا ہمیں جواب دیں گے ہم اس کا دگنا چگنا جواب دیں گے، بس سیدھی سی بات ہے. تو سمپل از دیٹ کہ 1 × 2 ہوگا.
بہت شکریہ جی، وسیع شاہ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اتنا عرصہ جو ہم نے میزبانی کی اس کا کم از کم حق ادا کر دینا چاہیے تھا۔ اور جو وسیع نے بھی یہ بات کی ہے کہ پورا افغانستان ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو یہاں پہ بھی وہی فارمولہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اگر جو ہے وہ پورا افغانستان اس میں انوالو نہیں ہوئی ہے، تو پھر دوسری سائڈ سے کوئی بیان بھی تو نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے یا سمجھنا شروع کر دے۔ ہمارے لیے تو اس وقت یہی ہے کہ جی افغانستان پورا کا پورا انڈیا کی باتوں میں آیا ہوا ہے، اور نہ جانے اور کس کس کی باتوں میں آیا ہوا ہے، اور پاکستان کو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے، جس طرح سے وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور اوپن سوشل میڈیا پہ ویڈیو بیانات جاری کرتے ہیں، اور کبھی پارلیمنٹ، کبھی سینٹورس، اور کبھی ہمارے جو عام چیزیں عمارتیں ہیں ان کی تصاویر بنا بنا کر بیچتے ہیں، اور ایک طرح سے تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے بیک ٹو بیک اسلام آباد میں بلاسٹ ہوئے، اس میں بھی جب شناخت ہوئی تو وہ افغانی ہی تھے۔ تو میرے خیال سے اب افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اب جتنے بقیہ کوئی افغانی رہتے ہیں ان کو ایز سون ایز پاسبل یہاں سے جو ہے وہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ جب افغانستان اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر پاکستان کیوں خاموش بیٹھے گا؟ اور پاکستان کی فوج نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے اس کو تو واقعی ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔